اچھا جی، چیپٹر کا نام ہے ٹیک دا پلنج۔ گلوریا ایمرسن ایک امریکی مصنفہ ہے۔ اس نے 1965 سے 1972 تک اخبار نیو یارک ٹائم میں ایک غیر ملکی نامہ نگار کی حیثیت سے کام کیا۔ اس مضمون میں وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے کے عجیب و غریب تجربے کو بیان کرتی ہے۔ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے میں اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی غیر معمولی بہادری اور طاقت سے حیران کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کے مقصد کو مضمون کے پہلے پیراگراف میں مندرجہ ذیل لائنوں میں بیان کیا۔ میں کسی چیز کے متعلق بہادری کے جوہر دکھانا چاہتی تھی۔ دراصل اخبار کے دفتر میں اپنے دوستوں کو وہ حیران کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بزدل و کمزور عورت تھی۔ وہ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہ تو پروقار تھی اور نہ ہی پرسکون۔ اس کی کمر کمزور تھی، ٹخنے کمزور تھے اور نظر بھی کمزور تھی۔ وہ کار تک چلانے سے گھبراتی تھی۔ اس کے باوجود وہ کوئی بڑا کام کر کے دنیا کی نظر میں نمایاں حیثیت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترنا چاہتی تھی۔ اس نے بوسٹن سے 70 میل دور اورنج کے مقام پر واقع ایک پیراشوٹ کلب میں داخلہ لے لیا۔ وہاں سے ضروری تربیت حاصل کر کے اس نے نہایت کامیابی سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی۔ سب لوگ اس کی کامیاب چھلانگ لگانے پر حیران رہ گئے۔ اچھا جی، گلوریا ایمرسن نے تربیت کہاں سے لی تھی تو اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ گلوریا ایمرسن کو اورنج کے مقام پر واقع سپورٹس سینٹر میں لے جایا گیا۔ وہاں پر اس نے اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ وہاں پر بحریہ کے ایک سپاہی اسٹل نے 1956 میں سب سے پہلے US جمپنگ ٹیم ترتیب دی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانا بھی بالکل تیرنے کی مانند محفوظ تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا تھا کہ دنیا کا انتہائی تقویت بخش اور سرور آور کھیل ہے۔ اس کا مرکز مسابقت، مقابلے اور بلندی سے چھلانگ لگانے کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے تھا۔ زمین کی جانب دھکیلنے کی بجائے فضائی غوطہ خور زور اور شدت سے زمین کی طرف نہیں آتے تھے۔ وہ خود کو سہارا دینے کے لیے ہوا کو بطور گدی استعمال کرتے تھے۔ گلوریا نے اسٹل کے نئے ڈیزائن کے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانی تھی۔ یہ بالکل آسان کام تھا، ہر کوئی اسے سر انجام دے سکتا تھا۔